ایک چیز اور بڑی عجیب ہے، احادیث میں آتا ہے کہ جنت کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے بنائے۔ قرآن مجید میں فرمایا جہنم کے دروازوں کے بارے میں لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لیکن جنت کے دروازوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے 8 دروازے ہیں۔ یہاں مفسرین نے نکتہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بلڈنگ کے اندر لوگوں نے کہیں سے زیادہ جانا ہو، انسان زیادہ بڑا دروازہ وہاں بناتا ہے اور زیادہ نمبر آف دروازے یعنی زیادہ تعداد دروازوں کی اسی سمت بنواتا ہے جدھر سے زیادہ لوگوں نے جانا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی یہی ہے، زیادہ بندوں کو میں جنت میں بھیجوں گا، تبھی تو پروردگار نے 8 دروازے بنائے، اور تھوڑے بندوں کو جہنم میں بھیجوں گا تبھی پروردگار نے 7 دروازے بنائے۔ ایک دروازہ توبہ کرنے والوں کے لیے، اس کا نام باب التوبہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم، جو لوگ دنیا میں توبہ کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ دروازہ کھول دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، مگر ایک دروازہ ایسا ہے جس کو باب التوبہ کہتے ہیں، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ معلوم نہیں کس وقت میرا کوئی بندہ اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لے اور یہ نہ ہو کہ پروردگار کا دروازہ بند پائے۔ اللہ نے دروازہ مستقل کھول ہی دیا، لہذا یہ دروازہ آج کی رات بھی کھلا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی بھول کا اقرار کر لیا تھا، پروردگار نے ان کی توبہ کو فوراً قبول فرما لیا تھا۔ ہم انہی کی اولاد ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہوئیں، مگر آج ہم اگر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے پروردگار ہم پر مہربانی فرمائیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب ذرا ایک بات توجہ طلب ہے، غور سے سنیے گا، بلکہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ یہ بات سمجھ لیں گے تو پوری یہ بیان کا مقصد آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اگر دل پر ایک ماں کو اپنا بیٹا بہت پیارا ہے اور بیٹا ہے بھی اچھا، ہے بھی خوبصورت، ہے بھی فرمانبردار، لیکن اس بچے کو کوئی ایسا جو ہے بدماش مل گیا جس نے اسے برگلا لیا اور اس کو گھر سے اس نے جو ہے بھگا لیا، اپنے ساتھ لے کے چلا گیا، اب اس کی ماں دعائیں کرتی ہے اللہ میرے بیٹے کو واپس بھیج دے، اس بدماش کے ہاتھوں سے چھڑا دے، جس نے اغوا کر لیا اس ظالم کے ہاتھوں سے چھڑا دے۔ اب ماں دن رات سجدے میں ہوتی ہے، دامن پھیلا کے دعائیں کرتی ہے، دن رات اسی خیال میں جاگتی ہے کبھی تو میرا بیٹا واپس آئے گا۔ اب دل پر کبھی ایسا ہو کہ ماں گھر میں موجود ہے اور اس کا بیٹا وہ ظالم سے روٹھ گیا، ظالم سے لڑ پڑا، ظالم سے بھاگ کر آ گیا، اپنے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے ہیں امی دروازہ کھول کے مجھے اندر آنے دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بدماش آ کے پھر مجھے پکڑ لے۔ سوچئے ماں کتنا جلدی دروازہ کھولے گی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لے گی۔ اس مثال کو ذہن میں رکھیے، شیطان کی مثال بدماش کی مانند ہے، گنہگار بندے کی مثال اس بیٹے کی مانند ہے، اور ماں سے 70 گنا زیادہ پروردگار کو بندے سے پیار ہے۔ اب اگر پروردگار کے بندے کو مردود دشمن شیطان نے ورغلا لیا اور مالک کے در سے بھگا کے لے گیا، پروردگار کی رحمت چاہتی ہے میرا بندہ میرے در سے واپس آ جائے، اس لیے تو فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے ماں کہتی ہے بیٹے ماں کو چھوڑ کے کیوں چلا گیا، میں تجھے کتنا پیار کرتی تھی۔ جب پروردگار فرماتے ہیں کہ لوٹ کے آ جاؤ میرے گھر کی طرف، اب فرض کرو وہ بندہ رمضان مبارک کی 27 رات میں شیطان مردود سے بچ کر اپنے رب کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں آ کر وہ توبہ کرتا ہے، رب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پروردگار دروازے کو کھول لیجئے، اب تک شیطان نے مجھے بہکائے رکھا، آج میں نے اس سے جو ہے دوستی توڑ لی، میں نے نفرت کا اظہار کیا، میرے مالک دروازہ کھول کے مجھے گھر داخل کر لیجئے، کہیں شیطان دوبارہ نہ بہکا دے۔ سوچئے تو صحیح پروردگار کتنا جلدی دروازہ کھولیں گے اور